ابو طالب کے پاس آخری جب حبشہ کی طرف اہل ایمان ہجرت کر کے چلے گئے اور سارے معاملے گڑبڑ ہو گئے اور وہاں سے دھتکار کر کفار مکہ نکال دیے گئے، اب یہ ہوئی کہ آخری بات ابو طالب سے کر لی جائے۔ اور میں نے گزشتہ اتوار کو تذکرہ کیا تھا کہ ان کی نوبت دو دفعہ آئی۔ ایک دفعہ تو وہ مشہور و معروف بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب فرمایا کہ بھتیجے میں تو پریشان ہو گیا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید ابو طالب بھی اپنا ہاتھ کھینچ لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا اگر یہ سارے مکہ کے لوگ آسمان سے سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو لا کر توڑ کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں تو بھی اس دعوت کو میں چھوڑنے والا نہیں۔ تو حضرت ابو طالب فرمایا پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس ناکامی کے بعد پھر دوبارہ وہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یار ہمارا یہ ولید کا بیٹا ہے، اسے اپنے پاس رکھ لیجئے اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے، یہ آپ کا ہے، آپ کا خیال رکھے گا، ہر وقت آپ کے پاس رہے گا۔ تو حضرت ابو طالب فرمایا عجیب بندے ہو، میرا پلا پلایا مجھ سے میرا پوتا میرا بھتیجا لیتے ہو اور ایک انجان میرے حوالے کرتے ہو، اور اس لیے کہ میں تمہارے حوالے کروں تم اسے قتل کر دو۔ آپ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، اور وہ بھی ناکام ہو کر چلی۔ اب ناکامی کے بعد یاد ہوگا میں نے تذکرہ کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اور میں نے اس حوالے ضمن میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا عتیبہ کا، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اس نے بڑی بدتمیزی کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور نے فرمایا اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے۔ اور شام کی طرف تجارت کے اندر ایک شیر کے ہاتھوں مارا گیا کہ لوگ جانتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کتنے سخت ہیں، لیکن پھر بھی وہ مخالفتیں کی۔ یوں آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ یہ نبوت کا چھٹا سال تھا۔ آخر ابو جہل نے ایک دن کہا لوگوں سے یار تم لوگ تو ڈرتے رہتے ہو، میں ایک پتھر بڑا سا اٹھا کے لے کر آؤں گا، اور کل جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئیں گے اور سجدے کی حالت کے اندر ہوں گے، میں پتھر اٹھا کر سر پہ دے ماروں گا اور سر کچل دوں گا، اور یوں بات ہی ختم ہو جائے۔ ان سب نے دلاسا دیا، کہو ابو جہل بڑا کام ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بڑی زبردست چیز ہے، بڑی بات ہے، یہ تم کر دو تو کمال ہی ہو جائے گا، اور یہ جو مکہ میں فساد پھیلا ہے اس کا حل ہی ہو جائے گا۔ اب یہ تو جانتے نہیں تھے جو پیغام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تھے آپ، وہ انسانیت کا پیغام ہے۔ یہ ظالم انسانیت شکل و شباہت کے تو انسان تھے پر انسانیت ان کے اندر نہیں تھی۔ حضور انسانیت لے کر آئے، انسان کو انسان بنانے کے لے کر آئے۔ اسلام کی سب سے بڑی دعوت انسان کو انسان بنانا ہے۔ اور پھر اگلے دن ایسا ہی ہوا، اس نے پتھر سنبھال کے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور جب سجدے کی حالت میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور اس کے ساتھ سارے اس کے دوست احباب جو کعبے میں اکٹھے تھے خوش ہو گئے، لو جی آج تو مسئلہ حل ہی ہو گیا۔ اور یہ پتھر اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ بدحواس ہو کر پیچھے بھاگ کھڑا ہو اور پریشان ہو گیا، اور بھاگتا اپنے لوگ دوستوں کے پاس آیا، کہا کیا بات ہے، تم تو پتھر پھینکنے والے تھے، کیا ہو گیا؟ کہا جب میں پتھر پھینکنے کے لیے قریب گیا میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے جو کعبے کی طرف سے نکل کے آیا ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، ایسا خطرناک اونٹ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے اور صحابہ نے کسی موقع پر ابو جہل کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ اللہ کی طرف سے جبریل امین تھے، اگر یہ قریب آ جاتے تو وہ پھر اس کا سر کو کچل کے رکھتے۔ اس طرح کے اور بہت سے واقعات تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے اور مشرکین مکہ ایک کونے میں بیٹھ کر اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے کرتے مشرکین مکہ کے قریب سے گزرتے تو وہ مذاق اڑانا شروع کرتے، یہاں تک کہ ہر چکر پر جب آپ قریب گزرتے وہ پھر مذاق اڑانا شروع کرتے، یہاں تک کہ آخری چکر تھا جب آخری چکر کے گزرتے ان کے پاس سے گزرے پھر مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف رخ کر کے فرمایا غصے سے، میں تمہاری ذبح کا حکم لے کر آیا، میں تمہارے ذبح کا حکم لے کر آیا۔
جب یہ بات سنی تو مشرکین خوف سے ڈر گئے اور وہ پریشان ہو گئے اور سب معافی مانگنے لگے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ خیال نہیں تھا، ہم تو آپس میں باتیں کرتے تھے، آپ کے اوپر کوئی ہمارا اعتراض نہیں تھا، آپ جس طرح چاہیں کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. اگلے دن پھر یہ اکٹھے ہوئے، پھر کہا تو کل تو تم لوگ ممیا رہے تھے اور معافی مانگ رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ آج ہم نہیں کریں گے. انہوں نے عقبہ ابن محیط سے کہا، یہ مکہ کے کافروں میں سے کافر تھا، اس نے کہا میں کل کوئی کام کرتا ہوں. عقبہ ابن محیط نے ایک کپڑا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ان کے گلے میں ڈالا اور مروڑنا شروع کر دیا. کہا محمد ہمیں کیا لڑا رہے ہو آپس کے اندر؟ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں گلے کے گھٹنے کی وجہ سے باہر نکلنے لگی. یہ بڑی عجیب کیفیت ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے والد ابو بکر صدیق بھی اور ہم. اچانک کسی نے آواز دی ابو بکر اپنے صاحب کو دیکھو، مکہ کے لوگ انہیں مار ہی ڈالیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے چرپائی سے اٹھے، چھلانگ لگائے باہر اور پکارتے جا رہا تقتلون رجل قل ربی اللہ، تم اس بندے کو قتل کر دینا چاہتے جو صرف اس کا جرم ہی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. یہ پکارتے ہو تقتلون رجلا، تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے قل ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے. تم بھی کہو میرا رب اللہ ہے. یہ تیزی سے کہتے پکارتے خانہ کعبہ کے حرم میں داخل ہوئے. دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ بن ابی محیط نے پکڑ رکھا ہے. یہ تیزی سے آئے، عقبہ بن ابی محیط کو دھکا دیا ہوا ہے، کہا بدبخت کیا کرتے ہو تم؟ لوگوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا. اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ہمارے والد ابو بکر گھر سے تیزی سے بھاگتے ہوئے نکلے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر آپ نے اپنے بالوں کی 4 چوٹیاں بنائی ہوئی تھی لمبی کر کے. جب واپس آئے لوگوں نے اتنا مارا، ہم جو چوٹی کا بال پکڑتے تھے وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا. اس حد تک ان ظالموں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا. یہاں تک کچھ لوگ آئے، کہا تم ابو قحافہ کے بیٹے کو مارتے ہو، ان کا قبیلہ کوئی ایسا نہیں ہے، تم سے انتقام لے گا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا اور پھر جب بے ہوش ہو چکے تھے، کہتی ہیں اسماء بنت ابی بکر ہم گھر لے آئے اور سارا دن ہمارا قبیلہ ہمارے دروازے پر بیٹھا رہا کہ ابو بکر کو ہوش آتا ہے یا مر جاتے ہیں، اگر مر جائیں گے ہم اس کا انتقام اہل مکہ سے لیں گے جنہوں نے یہ حرکت کی. اب وہ تلواریں سونتے، نیزے پکڑے، ڈھالے اور کمان تیار کیے بیٹھے ہیں. یہاں تک کہ بڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش آیا اور ہوش آنے کے بعد ماں چاہتی تھی کہ پانی کے 2 گھونٹ ان کے حلق سے اتار دیے جائیں، لیکن جو ہی آنکھ کھلی فرمایا کہ این آقائی این مولائی، بتاؤ میرے آقا اور مولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانثار تھے، کیسے جانثار. اب باہر بیٹھے برادری سنا، کہا کہ جس کی وجہ سے مار کھائی اسی کا نام بلاتا، ہم تو گھر جاتے ہیں. اور ماں منتیں کر رہی کہ بیٹا پانی کے 2 گھونٹ پی لو، تمہاری حالت بڑی خراب ہے. اور وہ جانتے ہیں کہ تشنہ لب اگر یہ پور ہوں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہوں. لوگوں آؤ، آج کیوں ہماری پیاسی معیشتیں اور معاشرتیں کیوں پیاسی ہیں، ہماری زندگیاں کیوں پیاسی ہیں؟ ان پیاسیوں کو پانی ملنا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، لیکن افسوس آج ہم نے اپنی ساری زندگی کو پیاسا کر دیا. ہر شخص پیاسا ہے. پیاس یہی ہوتی ہے نا کہ پانی پئیں گے تو معاملہ حل ہوگا، نہیں پئیں گے تو پیاس بڑھتی جائے گی. آپ ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیجیے، پیاس تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، دکانداری اور تجارتوں میں وہ سکون میسر نہیں ہے، پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمارے معاشروں اور معیشتوں کا حالت یہ ہے کہ معاشرے میں پیاس بڑھتی جا رہی ہے. ہر شخص پکار رہا ہے کوئی یہاں پر آئے، کوئی آئے. ابھی کل کوئی دوست کل ہی بتا رہے تھے جب سے یہ دھرنے کا معاملہ ہوا اس کے بعد سے باقی معیشت بھی بیٹھتی نظر آ رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے کہ دنیا پیاسی ہے؟ کیا اس پیاس کا حل کوئی شخص اور فرد ہے؟ کعبے کے رب کی قسم اس پیاس کا حل بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے.
کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ اس کی بھی سب سے بڑی وجہ سن لیجیے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور میلاد کی خوشیوں میں جھنڈیاں لگا سکتے ہیں، مساجد گلیاں بازار سجا سکتے ہیں، پہاڑیاں بنا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنی زندگی میں لے کر کیوں نہیں آ سکتے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب چور ہیں، ہم سب جھوٹے ہیں، اور ہم سب جو ہے ڈنڈیاں مار رہے ہیں اور مارنا چاہتے ہیں، لیکن حضور کی سیرت میں ڈنڈیاں مارنے سے روکتی ہیں. ہم تصور کیے بیٹھے فلاں ڈنڈی مار کر اتنے اوپر پہنچ گیا، ہم ڈنڈی نہ مارے تو پیچھے رہ جائیں. ہم سب اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے معاملات کو ڈنڈیاں مارنے میں لگے ہیں اور دوسروں کو نیچا دکھا کر آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں. ہم حضور سے محبت تو کرتے ہیں اس حد تک کہ حضور آئیں ہمارے گھر روشن ہو جائے، حضور آئیں ہماری زندگیاں روشن ہو جائے، لیکن ہم دراصل اپنے گھروں کے دروازوں کنڈیاں لگا کے بیٹھے، دل و دماغ کی کنڈیاں لگا کر بیٹھے، ان کے اندر حضور نہ آئیں. حضور آئیں گے تو معاشروں کے اندر احترام ہوگا، بڑے اور چھوٹے کا تصور ختم ہوگا، کوئی بڑا بڑا نہیں رہے گا، ہر چھوٹے اور بڑے کو ایک یکسو برابر دیکھا جائے. ہم دیکھنا نہیں چاہتے. ہم اپنی برادری کے ٹنٹنے پر اور برادری کی عظمت پر ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہماری برادری، ہماری قومیت، چاہے وہ کنویں میں گر رہا ہم اس کی حمایت کر کے رہیں گے. لیکن یہاں تو قومیت کا تصور ہی نہیں ہے. یہ عمر جب بلال کو دیکھ لے کہ جو عمر معاشرے کا سب سے بڑا طاقتور انسان حکمران ہے، اس کی نگاہیں بلال جیسے کالے غلام کی قدموں میں بچھتی نظر آتی ہیں. اسلام کا معاشرہ تو محبتوں کا معاشرہ ہے. وہ معاشرہ ہم اس حد تک تو پیار حضور سے کر سکتے، یا رسول اللہ آپ کی آمد پر ہم سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں، پر آپ کی عملی زندگی ہمارے اندر آنے کو تیار نہیں. ہم اس کے لیے دل اپنے معاشرے اور گھر کو کھولنے کو تیار نہیں. لیکن ابو بکر صدیق جانتے ہیں یہ جو زخم سارا جسم ہوا ہے اور جو ماں پانی پلانے پر تلی ہے، ان زخموں کا حل اور پیاس کی بجھاہٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بغیر ممکن نہیں ہے. میرے بھائیو، سیرت کو سمجھیے، یہ کمال سیرت. پھر رات جب اندھیرا چھا گیا، پھر یہ جو ہے عمر فاروق رضی بہن جو اسلام قبول کر چکی تھی، وہ والدہ آپ کو لے کر بڑی مشکل سے بارگاہ رسالت میں دار بنی ارقم کے اندر پہنچی ہیں، اور حضور نے بڑھ کر اپنے اس عاشق کے صادق کو آگے بڑھ کر ان سینے سے لگایا ہے. فرمایا اماں اب میرے دل کی پیاس بجھ گئی. اور پھر دوسری بات عجیب کہی، پھر بھی پیاس کی شدت کو نہیں دیکھا کہ مجھے پیاس بھی لگی. کہا آقا میری ماں کے حق میں دعا کر دیجئے کہ یہ اس دین اور اسلام کو قبول کرے. کیا چیز ہے یہ؟ لذت آشنائی ہے. اس اقبال نے کہا لذت آشنا، اس کو اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے پھر انسان بھی زندہ ہے اور معاشرے بھی زندہ ہے، اور زندہ ہے اور قومیتیں اور حالات اور وطن اور ملک اور ریاستیں بھی زندہ نہیں ہے. تو پھر اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر جو بھونچال اس امت کے حوالے سے آیا وہ تو آتا ہی رہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر اسی پر بس نہیں ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنتے چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ ابو جہل نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرا کے پاس بیٹھے کچھ تسبیح کرتے، کچھ اللہ کا ذکر کرتے، عبادت کرتے دیکھا تو غصے میں آیا اور پتھر دے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر دے مارا. آپ کے سر سے خون بہنا شروع. اور ایک لونڈی دور سے کھڑی دیکھ رہی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے. جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے، کہا کہ واہ حمزہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں شکار کر کے. کہا بڑے شکاری بنے پھرتے ہو، لیکن تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل نے یہ حرکت کی. اب ہمیشہ قومیت پر عرب کے لوگ مر مٹتے تھے. حمزہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب پتہ چلا میرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا کیا ہے تو رگ حمیت اور قومیت کی بڑک اٹھی. اسی طریقے سے جو لباس آپ نے شکار کے لیے پہنا ہوا تھا اسی طریقے سے حرم میں ڈھونڈتے ابو جہل کو آئے اور دیکھا ابو جہل اپنے دوستوں میں گپ شپ کے اندر مصروف. جو ہی قریب آئے تو کمان سر میں ابو جہل کے دے ماری. کہا ابو جہل کیا تم نے محمد کو لاوارث سمجھ لیا ہے؟ سنو، میں نے اس دین حق کو قبول کر لیا ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. مجھے مار کے دکھاؤ تو تمہیں پتہ چلے. لوگ اٹھے حمزہ کو مارنے کے لیے. ابو جہل کے اس ماتھے سے نکلتے خون کی وجہ سے ابو جہل نے کہا چھوڑو، واقعی میں نے ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی سخت بد زبانی کی ہے، اسے چھوڑ دو.
حمزہ رضی اللہ عنہ واپس آئے، کہنے لگے بھتیجے میں نے آپ کا انتقام لے لیا ہے۔ بات تو بڑی تھی، انتقام تو لیا جا چکا تھا، اسلام انتقام کے لیے نہیں آیا ہے، یاد رکھیے اسلام انتقام کے لیے نہیں آیا ہے۔ اب میں حمزہ میرے چچا ہم انتقام کے لیے نہیں آئے ہیں، انتقام سب سے بڑا یہ ہے ان کفار کے معاشرے کے مقابل کہ آپ اس دین حق کو قبول کر لیں۔ آج بھی اگر انتقام ہے اس معاشرے کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ تو اسلام پر عمل پیرا ہونا یہ سب سے بڑا انتقام ہے۔ آج بھی ان ظالم معاشروں کے مقابلے کے اندر اور دنیا کی طاغوتی طاقتوں کے مقابلے سب سے بڑا انتقام یہ ہے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو لاگو کر لیں، اس نظام۔ فرمایا کہ چچا انتقام یہ نہیں ہے، انتقام یہ ہے اس مکہ کے معاشرے اور ظلم کے معاشرے میں اس دعوت حق کو قبول کر لیجیے، دل سے قبول کر لیجیے۔ حمزہ نے فرمایا کہ میرے بھتیجے سنیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے اور سچے رسول۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لے کر آنے کا واقعہ سے مسلمانوں کو تقویت ملی، مسلمانوں میں جوش اور جذبہ بڑھ گیا۔ اب ایک پہلوان جو تھے، حضرت حمزہ پہلوان تھے مکہ، ایک پہلوان ان کے ہم رکاب تھے، ان کے ساتھ تھے، ایک عجیب مسرت کا احساس اہل ایمان کے اندر۔ لیکن یہاں جس وقت تکلیفیں مشقتیں چل رہی ہوتی ہیں تو اللہ کا نظام بھی چل رہا ہوتا ہے۔ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ دروازے بند ہو رہے ہیں، یہ بند دروازوں سے ہی دریچے کھلتے آہستہ آہستہ واہ ہوتے نظر آتے ہیں۔ ابھی حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کیے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے تھے، نبوت کا 6واں سال تھا، آپ کو دعوت دیتے ہوئے 6واں سال تھا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا کیا وجہ ہے، کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے، ایسے بنے پھرتے ہو تم لوگ؟ اور غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں نہیں یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں انتقام لوں گا اور اس معاملے کو ختم کر۔ یہ غصے میں اٹھ کے نکلے ہیں ادھر سے، ادھر یہ نکلے ہیں، اور ادھر حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مسرت ہوئی، آپ اپنے جبین رب کے سامنے جھکا کر دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمر بن خطاب او عمر بن حشام، یا اللہ اسلام کو عزتیں دے دے عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن حشام کے ذریعے۔ یہ دونوں شخصیتیں مکہ کے اندر پاورفل سمجھی جاتی تھی، ان کی بات سنی جاتی تھی، ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کوئی وقوفی نہیں کر سکتا تھا، یہ بڑے مضبوط اور تنومند اور طاقتور انسان سمجھے جاتے۔ اب اللہ کے رسول دعا کرے، اللہ ان میں سے جو احب اللہ ان میں سے جو تجھے پسند ہے ان میں سے ایک مجھے بھی عطا کر دے۔ اور ادھر کچھ ہی دنوں بعد عمر قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ یہ جو گھر سے عمر نکل رہا ہے اس کے دل پر دستک اسلام دے چکا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک سب سے بڑی خاصیت جس نے اسلام کی پہلی طرف توجہ فرمائی وہ یہ تھی، وہ کہتے تھے یہ عجیب بات ہے، میں نے سمیہ کو مارا ہے، زنیرہ کو مارا ہے، بلال کو مارا ہے، ان سب کو مارتا ہوں، جتنا مارتا چلا جاتا ہوں اتنا ایمان ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ جو طاقتور انسان ہے اور بہادر انسان وہ بات غور سے دیکھتا اور سوچتا ہے۔ یہ پہلی ضرب ان کے دل میں لگ چکی تھی کہ عمر یہ بات دیکھ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے، یہ کون سی دعوت ہے، یہ کون سا پیغام، اس نے ایسی ہلچل مچا دی ہے جو اس کو قبول کرتا ہے جتنا اس کو مارو اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بات ان کے دل میں کہ بہادر انسان ہمیشہ بہادروں کی قدر کیا کرتا ہے۔ آج بھی اللہ چاہتے ہیں بندہ مومن بہادر بنے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو اور اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اس کے علاوہ ایک واقعہ اور بھی عمر فاروق فرماتے ہیں ایمان لے کر آنے کے بعد زندگی کا، ایک رات میں گھر سے ناراض ہو کر میں گھر سے نکل کھڑا ہوا، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں آیا اور میں نے آ کر گھر سے نکلا اور خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر چھپ گیا تاکہ مجھے میرے گھر والے ڈھونڈ نہ سکیں۔ کہتے رات سے کوئی پہر تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کے سحاقہ کی تلاوت شروع کر دی۔ سحاقہ 29ویں پارے کی صورت ہے اور 29ویں پارے میں یہ تیسری صورت ہے، کبھی آپ بھی اس کا مطالعہ کر کے دیکھیے، یہ کیا کمال ہے، قرآن سارا ہی با کمال ہے۔
فرماتے ہیں عمر فاروق میں چھپا ہوا تھا اور میں تلاوت کو غور سے سن رہا تھا اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شاعر لگتے ہیں۔ جب یہ میں نے بات کہی تو قرآن نے فوراً کہا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ کہ یہ تو کریم نبی ہیں اور جو کوئی شاعری نہیں ہے، یہ تو وہ ہے، اس پہ اہل ایمان کو ایمان لے کر آنا چاہیے۔ یہ بات جب سنی تو عمر فرماتے ہیں میں نے سوچا یہ تو کاہن ہیں، یہ تو جادوگر ہے، دل کی بوجھ لیتے ہیں۔ فوراً کہا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزیل من رب العالمین، یہ قرص حاقہ کی آیات ہیں۔ فوراً اس کا جواب قرآن نے دیا کہ یہ کاہن نہیں ہے، یہ تو بڑی اہم جو کچھ قرآن اتر رہا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ، رب رحمان کی طرف سے نازل کردہ پیغام۔ وہ فرماتے ہیں یہ دو ایسی چوٹیں تھی جس نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا، لیکن ابھی تک وہ قومیت کا تعصب اور میں وہ تنتنا ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسی بنیاد پر میں نے فیصلہ کر لیا یا میں نہیں یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نکل کھڑا ہوا اور نکل کر میں جا رہا تھا، گلے میں نے تلوار ڈالی ہوئی تھی، راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ملے۔ پوچھا، نعیم نے پوچھا کہ عبداللہ، وہ کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ کہا عمر کیسی باتیں کرتے، اس کو قتل کرتے جو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے؟ انہوں نے کہا اچھا پہلے میں تیری مرمت کروں، لگتا ہے تو ان کی حمایت کرا، تو بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نہ صرف اسلام قبول کر چکے تھے بلکہ دار بنی ارقم سے ابھی نکل کر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سن کر آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رب سے مانگا ہے اور عمر قتل کرنے جا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو رہے تھے معاملہ کیا ہے۔ انسان کو بعض دفعہ اللہ رب العزت کے معاملات سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن جب پردے چھٹتے ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے نظام کیا چل رہا ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے فوراً پاسا پڑتا، کہا دیکھو عمر یہ تو بعد میں جا کر کرنا جو کرنے جا رہے ہو، پہلے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن نے اسلام اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کی خبر لو پہلے۔ یہ غصے میں تیزی سے گھر آئے تو اپنے بہن کے گھر دروازے پر کچھ انہیں آواز آئی، کچھ پڑھنے کی، کچھ تلاوت کرنے کی، زور سے دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوئے اور پھر دیکھا کہ بہن اور بھائی موجود ہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آہٹ سنی تو خبیب بن عرط رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تلاوت، قرآن سورۃ طٰہٰ انہیں پڑھا رہے تھے، فوراً انہوں نے قرآن کے اوراق کو چھپا لیا اور ایک کمرے کے اندر چھپ گئے۔ عمر آئے، فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ تو بہنیں کہا ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہا نہیں، مجھے آواز آئی ہے کہ کوئی تمہیں پڑھا رہا تھا، وہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ کہا نہیں۔ انہوں نے تلوار اٹھائی اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، بہنوئی کو مار کر زخمی کر دی۔ بہنوئی کون ہے پتہ ہے؟ ان کا نام سعید بن زید ہے۔ یہ جن بہنوئی کو مار رہے تھے ان کا نام سعید بن زید ہے۔ یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد میں شامل ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ 10 ایسے جنتی لوگ، ان کے اندر یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ جو بہنوئی ہیں، آپ کی بہن فاطمہ کے شوہر ہے اور عمر فاروق کے بہنوئی ہیں، یہ بھی ان میں شامل ہیں۔ اور سعید بن زید کے حوالے سے ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ ان کے والد زید جو تھے یہ شرک نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وفات پا گئے تھے، یہ شرک نہیں کرتے تھے اور کعبے کے اندر آتے اور کعبے کے پردے پکڑ کے کہتے اللہ میں نہیں جانتا تیرے ابراہیم کیسے عبادت کرتے تھے، اللہ پر مجھے ابراہیم کی دعوت پر زندہ رکھنا، انہیں پہ مجھے موت دے۔ اور پھر مکہ کے اندر یتیم بچیوں کا سہارا تھے، جہاں پتہ لگتا ہے کوئی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، سعید کے جو والد حضرت زید تھے ان کو لے لیتے اور پیسے دے کر خرید لیتے اور بچیوں کو حفاظت کرتے، ان کو بڑا کر کے ان کی شادیاں کرتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو زید فوت ہو چکے۔ یہ بارگاہ رسالت میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میرے والد کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، وہ ایک انفرادی علیحدہ امت بن کر اٹھائے جائیں گی، کیونکہ وہ ایمان پر زندہ تھے، زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا اور حق کی جستجو اور تلاش پہ۔ اب یہ سعید بن زید کو مارتے مارتے تھک گئے تو بہن غصے میں کہا مار ہی دو گے اسے۔ اب وہ غصے میں تھے، الٹا ہاتھ جو مارا اپنی بہن فاطمہ کے منہ پر تو ان کا چہرہ جو ہے خون و خون ہو گیا۔
اب جب وہ ہاتھ مارا تو عمر کو بھی احساس ہوا کہ میں بہن پر ہاتھ اٹھا چکا ہوں، اگرچہ اس معاشرے میں عورت کی کوئی ویلیو اور عزت نہیں تھی، اس کے باوجود جو بڑے خاندان تھے ان میں عورتوں کا حیا، ادب اور احترام پھر بھی موجود تھا۔ اب انہیں احساس ہوا یار میں غلطی کر بیٹھا، بہن کو مار بیٹھا۔ بہن بھی پھر عمر کی بہن تھی، کہا عمر اگر یہ بات سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مار ڈالو ہمیں، میں پھر اعلان کرتی ہوں تمہارے سامنے، گواہی دیتی ہوں کہ اللہ سچے ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور سچے رسول۔ اب جب عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ میری بہن میرے سامنے بول پڑی ہے، اس نے کبھی میرے سامنے اونچی آواز نہیں اٹھائی تھی، دعوت ہے کیا، یہ دین ہے کیا جو کمزوروں کو طاقت اور قوت دیتا ہے؟ اسلام کمزوروں اور مخوروں کو طاقت دینے کے لیے آیا ہے، بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں دینے کے لیے آیا ہے۔ بظاہر فاطمہ بتا رہی تھی کہ عمر ہم تیرے غلام نہیں ہیں، ہم اپنے رب کے غلام۔ حضرت عمر غصہ ٹھنڈا، کہا لاؤ تو صحیح، مجھے بھی سنا ہو وہ قرآن کیا ہے۔ کہا فاطمہ غصے میں تھی، کہا پہلے جاؤ غسل کر کے آؤ اور پاک صاف کپڑے پہن کے آؤ، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اس کو پاکیزہ لوگ ہی سن سکتے ہیں اور پاکیزہ لوگوں کے لیے ہی اترا ہے۔ تو عمر جلدی سے نہائے دھوئے، کپڑے پہن کے سناؤ۔ پھر سورۃ کی آیتیں پڑھی سنی تو پکار اٹھے گی، تو کلام بڑا سچا ہے۔ اب یہ بات سنی تو خباب بھی نظر چھپے ہوئے باہر آ کر کہنے لگے عمر تمہیں مبارک ہو، اسی جمعرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا رب سے کہ اللہ عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ عمر ابن حشام ابو جہل کا نام ہے، یاد رکھیے۔ ابو جہل کو ابو کا مطلب باپ بھی ہوتا ہے، ابو کا مطلب والا بھی ہوتا ہے۔ ابو جہل جہالت والا، اور اس کو ابو جہل نے اللہ کے لیے کیوں رکھا؟ اس کو ابو الحکم کہا جاتا ہے۔ حکم کہتے ہیں حکمت اور دانائی والا، پورا مکہ اسے کہتا ہے حکمت اور دانائی والا، یہ بڑی عقل مندی کی باتیں کرتا ہے۔ جب اس دعوت کو ٹھکرا دیا نا تو حضور نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے، اور ابو جہل کے نام سے اتنا معروف ہوا آج بھی دنیا اس کے اصل نام سے ناواقف ہے، ابو جہل کے نام سے جانتی ہے۔ جس کو حضور نے جاہل کہہ دیا ہو وہ کیسے دنیا کے نزلوں میں حکمت والا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کتابیں بھری پڑی ہیں، کوئی اس کے اصل نام سے واقف نہیں ہے۔ اس کا اصل نام عمر ابن حشام تھا۔ لکھنے میں عمرو لکھا جاتا ہے لیکن واو لکھنے میں لکھی جاتی ہے، پڑھنے میں سائلنٹ ہوتی ہے، اس کو عمر پڑھتے ہیں، عمر ابن حشام۔ تو یہ ابو جہل بھی طاقتور تھا، عمر ابن خطاب بھی۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان دونوں میں جو تیرا محبوب ہو اسے اسلام کی دعوت دے دے، اسلام قبول کرنے کی ہمت دے۔ تو خباب بن عرت نے فرمایا مبارک ہو عمر، میرے آقا کی دعاؤں کو اللہ نے قبولیت کا شرط دیا، آؤ میں تمہیں لے چلوں۔ اسی طرح گلے میں تلوار ڈالے، یہ دار بنی ارقم میں آئے ہیں۔ نبوت کا 6واں سال تھا اور جب دروازہ نوک کیا، حضرت حمزہ نے دیکھا دروازے سے، کہا کہ لگتا ہے عمر آئے ہیں، اگر عمر کی نیت غلط ہوئی اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی۔ عمر دروازے سے داخل ہوئے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے فارغ ہوئے اور آپ نے عمر کا دامن پکڑ لیا اور اس کی تلوار جس میں رکھتے تھے اس کو پکڑ لیا۔ کہا عمر کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارا دل اللہ کے سامنے جھک جائے؟ اس وقت عمر نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی آقا اور مولا نہیں ہے، اور میرے محبوب آپ ہی اللہ کے سچے سچے رسول ہیں۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کو صحابہ اس زور سے اللہ کی تکبیر بلند کی کہ وہ دار رقم کیا پورے مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ مکہ کے لوگ کہنے لگے آج کیا ہو گیا ہے کہ پورا مکہ جو ہے آواز پہنچ رہی، وجہ کیا ہے؟ اور پھر عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم حق پر ہیں تو آئیے آج پھر حرم کے اندر ہم نماز پڑھیں گے۔ پھر 2 صفیں بنا دی گئیں، ایک میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک صف میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ عمر ابن خطاب جب داخل ہوئے انہوں نے سوچا کس بندے کو میں پہلے اسلام کے بارے میں بتاؤں جو میرے مکہ پہنچنے سے پہلے پورے مکہ میں ڈنڈورا پیٹ لے۔ عمر کا اسلام لانا بھی بڑا زبردست تھا۔ کسی نے پوچھا عمر آپ کو فاروق کا لقب کب دیا گیا؟ کہنے لگے جب میں نے اسلام قبول کر لیا، اور میں سوچنے میں لگ گیا میں کس کو یہ بات بتاؤں جو پورے مکہ میں اعلان کر دے۔ جمیل بن معمر جمحی ایک شخص تھا، اس کے پاس جا کر بتایا عمر فاروق نے کہ کسی کو بتانا نہیں میں نے اسلام قبول کر لیا۔
یہ بات سنی تو اس نے پورے مکہ میں جا کے سنو خطاب کا بیٹا عمر بے دین ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پورے مکہ کے اندر یہ آگ کی طرح تیزی سے پھیلتی ہوئی خبر، اور پھر عمر فاروق اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو لے کر جب حرم کے اندر آئے اور پھر اللہ کی تکبیریں بلند کی گئیں اور نماز پڑھی گئی، تو عمر نے فرمایا سنو، جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے اور اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ آئے، میں نے اللہ کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہیں پر آج کی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ عمر تھے جس کے بعد اسلام کو تقویت دی، یعنی کہ ان مشکل حالات کے اندر بھی اللہ خوشخبریاں بتاتے ہیں انسانوں کو۔ تو ہمارے حالات بھی یہ واقع اللہ کی سیرت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہم جہاں دیکھیں سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اللہ پھر ٹھنڈی ہوائیں اپنی رحمتوں کی کئی دروازوں سے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ پر یقین و بھروسہ رکھیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عمل اور کردار و رویوں میں سے محبتوں کو ڈھالتے چلے جائیے۔ یہ گھر، یہ معاشرے، یہ زندگی کے سارے طور طریقے، یہ معیشتیں اور معاشرتیں کعبے کے رب کی قسم دنیا کے کسی نظام اور کسی طریقہ زندگی سے نہیں لہلائیں گی۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی، آپ کے قول اور اقوال اور آپ کے فرمان اور آپ کے احکامات سے یہ معیشت، معاشرت زندگی کے سارے طور طریقے لہلائیں گے۔ وہ وقت دور نہیں ہے، وقت بہت قریب ہے۔ شام میں ہلچل مچ چکی ہے، یہ شرق وسطیٰ کے اندر سارے ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہ ہلچلوں کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دے دی تھی۔ یہ ہلچل مچ رہی ہے اور یہ آگے بڑھنی ہے۔ ان ہلچلوں میں آؤ، اپنے ہلچل کے طور طریقے اپنے محبوب سے سیکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی